نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی آج کا درس ایک مرتبہ پھر دفاع صحابہ کے سلسلے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ روافض کا وہ مشہور الزام جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر عائد کیا جاتا ہے کہ آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دھمکی دی کہ آپ ان کا گھر جلا دیں گے، اور یہ دھمکی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایذا کا سبب بنی، آپ کو تکلیف ہوئی، اور جس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایذا دی اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ یہ دو رافضی علماء شہریار رضا عابدی اور یاسر نقوی کے جو الزامات ہیں ان کے جوابات کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے، اور ان دونوں کے جوابات ہم بترتیب دیں گے، لیکن پہلے میں شہریار رضا عابدی کی گفتگو کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شہریار رضا عابدی نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات کہی کہ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور امام طبری نے اپنی تاریخ میں یعنی تاریخ طبری میں روایت نقل کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، تاہم اگر لوگ اسی طرح آپ کے گھر میں اکٹھے ہوتے رہے، لوگوں کا مجمع ہوتا رہا، تو پھر میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بلکہ دھمکی اس کے علاوہ ایک اور روایت سے ثابت ہے، یہ الفاظ ہیں شہریار رضا عابدی کے کہ جیسا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اپنی سیاسی پشیمانی کے طور پر کہا کہ اے کاش میں فاطمہ کے گھر کی حرمت کو پامال نہ کرتا۔ سماعت فرمائیے شہریار رضا عابدی کا یہ کلپ۔ اب انہوں نے ذکر کیا ابن ابی شیبہ کی روایت کا۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یا بنت رسول اللہ، خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو یہ دھمکی تو انہوں نے دی۔ اب یہ کہنا کہ یہ دھمکی نہیں دی تو یہ فقط ایک روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ ثابت ہے، اس کے علاوہ گھر کی حرمت کا پامال کرنا ثابت ہے۔ خلیفہ اول نے بہت اس پر آخر زمانے میں اپنی سیاسی پشیمانی کے طور پر، نہ یہ کہ اللہ کے سامنے پشیمان، ایک سیاسی پشیمانی کے طور پہ کہ اے کاش میں یہ کام نہ کرتا کہ فاطمہ کے گھر کی حرمت کو پامال نہ کرتا، اس میں لوگوں کو داخل نہ کرتا یا فوج کو داخل نہ کرتا۔ آپ نے شہریار رضا عابدی کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو میں آپ نے دو اعتراضات جو ہیں وہ سنے کہ ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ان کا گھر جلانے کی دھمکی دی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ہوا۔
کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے وصال سے قبل اس بات کا اظہار کیا، اے کاش کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کا حکم نہ دیتا یا ان کے گھر کی حرمت کو پامال نہ کرتا۔ سب سے پہلے تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس روایت کی طرف اشارہ ہے اس رافضی عالم کا، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو روایت ہے یہ ایک طویل روایت ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد کے اندر روایت کیا۔ مجمع الزوائد میں یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، روایت کا نمبر ہے 9030۔ میں صرف اتنا متعلقہ حصہ پڑھتا ہوں کیونکہ حدیث طویل ہے، اور اس میں سے جتنا ہمارے مطلب کا وہ بیان ہے میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكْتُهُ وَأَنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ وَوَدِدتُّ أَنِّي يَوْمَ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ كَزَفْتُ الْأَمْرَ فِي عُنُقِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ او عمرا وکان امیر المؤمنین وکنت وزیرا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، جہاں تک ان تین چیزوں کا تعلق ہے جن کے بارے میں میری یہ خواہش ہے کہ میں نے وہ نہ کی ہوتی، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پردے کو نہ ہٹایا ہوتا، اسے چھوڑ دیا ہوتا، اور یہ کہ میں نے لڑائی کو بند کر دیا ہوتا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں بنو ثقیفہ بنو ساعدہ کے دن میں نے حکومت کا معاملہ ابو عبیدہ یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کی گردن میں ڈال دیا ہوتا، وہ امیر المومنین ہوتے اور میں وزیر ہوتا۔ آپ نے روایت کو دیکھ لیا، سن لیا، ترجمہ بھی سماعت فرما لیا۔ اس روایت کا بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام طبرانی کی سند کو نقل کرنے کے بعد امام حیثمی فرماتے ہیں، آپ کے سامنے آ رہا ہے، رواہ الطبرانی وفیہ علوان بن داؤد البجلی وہو ضعیف وہذا الاثر مما انکر علیہ۔ یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی، امام حیثمی کہتے ہیں یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی، اس کی سند میں علوان بن داؤد بجلی ہے اور وہ شدید ضعیف ہے۔ یہ اصل میں ان روایات میں سے ہے جنہیں منکر قرار دیا گیا۔ یہ روایت ہی منکر ہے، اس کو بطور استدلال پیش کرنا یا علمی جہالت ہے یا بددیانتی ہے کہ اگر آپ کو علم تھا کہ اس روایت کی سند میں علوان بن داؤد جیسا مجروح راوی موجود ہے جس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے المغنی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علوان بن داؤد البجلی کے لیے کیا فرمایا، وقال البخاری منکر الحدیث، یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ اور یاد رکھیے یہ قاعدہ ہے، جو جرح و تعدیل کے فن کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ امام بخاری جس کے لیے الفاظ کہہ دیں اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے۔ اتنی شدید مجروح روایت سے اس ذات پر اعتراض کرنا کہ جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی صداقت کی گواہی دی، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے دروس میں با حوالہ ائمہ اہل بیت سے ثابت کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کا مقام کیا ہے اور اس کا انکار کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ یہ تھا پہلی روایت کا معاملہ۔ یہ تو بہرحال صاف ہو گیا کہ امام طبرانی نے جس سند کے ساتھ اس کو نقل کیا اس میں علوان بن داؤد البجلی ہے، اور امام ذہبی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس پر جرح نقل کی ہے۔ اب آتا ہوں دوسرے اعتراض کی طرف۔ چونکہ یہ اعتراض مشترک ہے، دو رافضی علماء کی گفتگو پر مبنی ہے، تو آپ یاسر نقوی کا جو اعتراض ہے اس کو پہلے سماعت کر لیجئے کہ اس کی گفتگو کا پہلے میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یاسر نقوی کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل ہوئی ہے، یہ جعلی ہے یا صحیح، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا راوی محمد ابن بشر یہ بھی ثقہ ہے، عبید اللہ بن عمر یہ بھی ثقہ ہے، زید بن اسلم
یہ بھی ثقہ ہے. اسلم العدوی یہ بھی ثقہ ہے. اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے اور چاروں راوی اہل سنت کے ہاں ثقہ ہیں اور یہ روایت متصل ہے. اب اس کا اعتراض سماعت فرمائیے تاکہ میں اس کے جواب کی طرف پھر آتا ہوں. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. اہل سنت ہی کے معیار پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ روایت جو المصنف ابن ابی شیبہ میں نقل ہوئی ہے یہ جعلی ہے یا صحیح السند ہے. آئیے پہلے اس روایت کے راویوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلا راوی اس روایت کا محمد ابن بشر. اہل سنت کے نزدیک یہ ثقہ راوی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان سے روایات نقل ہوئی. امام نسائی، ابن حجر اسقلانی اور دیگر نے ان کو ثقہ یعنی قابل اعتماد اور معتبر کہا ہے. اہل سنت کے نزدیک یہ ثقہ اور معتبر راوی ہے. دوسرا راوی اس روایت کا عبید اللہ ابن عمر. ثقہ ہے، بخاری و مسلم میں ان سے روایات نقل ہوئی ہیں. تیسرا راوی اس روایت کا زید ابن اسلم. یہ بھی ثقہ ہے، معتبر ہے. سیاستہ میں ان سے روایات و احادیث نقل ہوئی ہیں. چوتھا راوی اس روایت کا اسلم ادوی یعنی زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کر رہے ہیں. اسلم بھی ثقہ ہے اور اس شخص اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مدینے میں پایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ روایت کے خلیفہ دوم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی. اس واقعے کے، اس روایت کے چاروں راوی اہل سنت کے نزدیک ثقہ ہیں، معتبر ہیں اور یہ روایت سند متصل سے روایت ہوئی ہے. آپ نے اعتراض سماعت فرما لیا. امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث مبارکہ المعجم سے نقل کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ رواہ الطبرانی وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی ہے. یہ سند کے اعتبار سے منقطع ہے اور اس کے رجال یعنی راوی ثقہ ہیں. روایت کا انقطاع جدا امر ہے اور راویوں کا ثقہ ہونا جدا امر ہے. یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں ڈال دی جائے کیونکہ آگے جو چل کر سارا معاملہ ہم نے گفتگو کرنا ہے وہ اسی ساری گفتگو پر منحصر ہے. اب آپ کے سامنے دوسری روایت آ رہی ہے. امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں 7759 نمبر پر جو روایت نقل کی اس کے نیچے لکھتے ہیں رواہ الطبرانی واسنادہ منقطع ورجالہ ثقات، کہ یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی، اس کی سند میں انقطاع ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں. معلوم ہوا کہ راویوں کا ثقہ ہونا یہ روایت کے متصل ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایسی گفتگو فقط وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حدیث سے، اصول حدیث سے نابلد ہے، جاہل ہے، اور اگر یہ گفتگو جانتا ہے تو پھر اس نے بددیانتی کا ثبوت دیا ہے. یہ تھا پہلا مسئلہ کہ یہ روایت کے چاروں راوی ثقہ ہیں. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت کے چاروں راوی اگرچہ ثقہ ہوں لیکن یہ روایت متصل نہیں ہے. یہ روایت متصل کیوں نہیں ہے؟ اس روایت کے متصل نہ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں اب عرض کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد یہ مسئلہ تقریباً ختم ہو جائے گا. آپ کے سامنے اب آ رہی ہے تہذیب الاسماء واللغات. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اندر کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر اسلم کے لیے بعث ابو بکر الصدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنۃ 11 فاقام للناس الحج واشترى اسلما. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو 11 ہجری میں حج کے مہینے میں بھیجا حج کا امیر بنا کر، تو آپ نے لوگوں کے لیے حج کے امیر کے طور پر چارج لیا یا بطور حج کے امیر کھڑے ہوئے. فاقام للناس الحج، آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے بطور حج کے امیر، اور واشترى اسلما یعنی 11 ہجری کے ماہ حج کے اندر آپ نے اسلم کو خریدا. یہ پہلا حوالہ آیا آپ کی طرف کہ آپ نے حج کے مہینے میں اسلم کو خریدا.
اب اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تاریخ الکبیر، جس کو تاریخ ابن ابی خیثمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر سے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام ابن ابی خیثمہ فرماتے ہیں اخبرنا مصعب بن عبد اللہ قال اسلم مولا عمر بن الخطاب اشتراہ عمر سنۃ 12۔ مصعب بن عبداللہ نے ہمیں خبر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم کو حضرت عمر فاروق نے 12 ہجری میں خریدا، یا 11 کی انتہا پر یا 12 کی ابتدا پر۔ اس طرح یہ دونوں اقوال میں تطبیق ہو جاتی ہے، لیکن اس بات پر تمام محدثین متفق ہیں کہ اسلم کا معاملہ 11 ہجری کے آخر میں وقوع پذیر ہوا۔ اسلم کو 11 ہجری کے آخر میں خریدا گیا، اور ایک قول ہے کہ 12 ہجری کی ابتدا میں اس کو خریدا گیا، جیسا کہ تاریخ الکبیر کا حوالہ امام ابن ابی خیثمہ کا آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ حوالہ آ رہا ہے جو انتہائی قیمتی ہے، اور جس نے رہی صحیح کسر نکال دی روافظ کی، اور اس حوالے سے تمام کا تمام مسئلہ بے غبار ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارفۃ الصحابہ کے اندر اسلم کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں، ذرا اس پر توجہ دیجئے، اور اسی حوالے سے تمام کا تمام مسئلہ حل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اسلم جو ہے مولا عمر بن الخطاب یقنا ابا خالد، کہ اسلم جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہے، اور اس کی کنیت ابو خالد ہے، من سبای الیمنی اشتراہ عمر بن الخطاب من الاشعریین ادرک ایام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو من الحبشتی۔ یہ یمن کے قیدیوں میں سے تھے، عمر فاروق نے آپ کو اشعریوں سے خریدا تھا۔ دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں اس مقام پر، جن دو باتوں کی وجہ سے یہ تمام کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ یہ یمن کے قیدیوں میں سے تھے، اس کا مطلب یہ مدینے سے نہیں لائے گئے تھے، ان کو اشعری حضرات یمن سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے من سبای الیمنی، یہ یمنی قیدیوں میں سے تھے، ان کو بحیثیت قیدی بنا کر لایا گیا یمن سے، اور یہ اشعریوں سے خریدا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے۔ ادرک ایام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو من الحبشہ تھی، آپ نے رسول اللہ کا زمانہ پایا اور آپ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ اب یہاں پر یاسر نقوی کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، لہذا صحابی ثابت ہو گیا۔ خدا کے بندے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پانا اور بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونا یہ جدا امر ہے۔ کیا اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں پایا؟ وہ تابعی ہیں، یہ تمام رافضی بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی۔ آگے جو چل کر اس نے بخاری کا حوالہ دیا، وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں چل کر اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہوں کہ اس نے اس میں بھی کس بیانی سے کام لیا، جھوٹ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلم نے روایت لی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جو اسلم ہے اس کو اشعریوں سے، جو کہ یمنی قیدی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ یہ جو اشعری قبیلہ ہے اس کا تعلق یمن سے ہے۔ اب آپ کے سامنے وہی بخاری شریف آ رہی ہے جس بخاری شریف کو دلیل کے طور پر یاسر نقوی نے پیش کیا۔ بخاری شریف کا چیپٹر آ رہا ہے آپ کے سامنے، باب قدوم الاشعریین واہل الیمن، اشعریوں اور اہل یمن کا آنا، اشعریوں اور اہل یمن کا آنا۔ اشعری قبیلہ اہل یمن کے ساتھ مل کر آیا، اور اہل یمن اور اشعری ایک ہی جگہ سے آئے۔ یہاں پر محدثین کرام نے واضح طور پر، بالکل واضح طور پر، اگر توضیح ہو ابن ملکن کی، ارشاد الساری ہو علامہ قسطلانی کی، فتح الباری ہو علامہ ابن حجر اسقلانی کی، عمدۃ القاری ہو علامہ عینی کی، علامہ دمامینی کی شرح ہو، ابن بطال کی ہو، تمام کے تمام لوگوں نے بخاری شریف کے اس باب کے تحت کیا لکھا؟ باب قدوم الاشعریین واہل الیمن، اشعریین اور اہل یمن کا آنا۔
اشری اور اہل یمن کا آنا، اور اس کے نیچے ایک حدیث نقل کی جس سے یہ مسئلہ اور واضح ہو گیا کہ اشریوں کا تعلق یمن سے تھا. جو امام ابو نعیم نے گفتگو فرمائی کہ سبائی الیمنی، یہ یمنی قیدیوں میں سے تھا، اشریوں سے خریدا گیا، اس بات کی بالکل واضح طور پر جو وضاحت نظر آ رہی ہے وہ ہمیں اس حدیث میں نقل نظر آ رہی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. دونوں اشعری ہیں، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ہم نے یہاں مدینے دیکھا کہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس کثرت سے آتے جاتے تھے کہ ہم انہیں اہل بیت کا ایک فرد سمجھتے تھے. یہ جو اگلی حدیث ہے اس باب کے تحت، اس حدیث نے مسئلے کو حل کر دیا کہ اشریوں کا تعلق یمن سے تھا. امام ابو نعیم نے بھی یہی بات کہی کہ اشعریوں سے خریدا گیا تھا، یہ یمنی قیدیوں میں سے تھا، اس کا تعلق 11 ہجری سے پہلے مدینے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رہا. اگر یہ پہلے مدینے سے متعلق ہوتا تو یقیناً پھر یہ صحابی ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے دیدار کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث لی ہوتی. اب آتے ہیں اس مشہور اعتراض کی طرف جو اس نے بخاری شریف سے نقل کیا. اس کا اعتراض یہ ہے، اسلم چونکہ حضرت عمر فاروق، اہل سنت کا اعتراض یہ ہے کہ اسلم چونکہ حضرت عمر فاروق کی غلامی میں نہیں آیا تھا، یہ 11 ہجری کی بات ہے، ماہ ربیع الاول کی بات ہے. اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ اسلم تو اس وقت مدینے میں موجود ہی نہیں تھا. اس واقعے کے وقوع کے پذیر یہ واقعہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، اسلم کو کسی سکہ نے بتایا، کسی کذاب نے بتایا، اس بات کی بھی تصریح نہیں ہے. لہٰذا اہل سنت ایک اہم بات کرتے ہیں کہ اسلم تو مدینے میں موجود ہی نہیں تھا، یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کا اسلم کو کیسے پتہ چلا. باقی جوابات تو میں آگے عرض کرتا ہوں. پہلے یاسر نقوی کا اعتراض آپ کے سامنے میں پیش کر لوں کہ یاسر نقوی اہل سنت کے اعتراض پر کہتا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی غلامی میں تو اسلم آیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اس روایت کو نہیں مانتے، یعنی اہل سنت اس روایت کو نہیں مانتے. اسلم نے وہ زمانہ مدینے میں پایا جس کا یہ واقعہ ہے. یہ اب رافضی کہہ رہا ہے کہ اسلم نے 11 ہجری کا ماہ ربیع الاول مدینے میں پایا ہے جس کا یہ واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق کی غلامی میں آنے یا نہ آنے سے اس روایت کے نقل کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلم عدوی سے صحیحین میں روایت نقل ہے، اور یہ دیکھیں جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہوا جو اسلم عدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، تو اس وقت بھی تو وہ حضرت عمر فاروق کی غلامی میں نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے 5 سال پہلے بھی اسلم مدینے میں موجود تھا. لہٰذا اس واقعے کے وقوع کے وقت اسلم کا مدینے میں ہونا بدرجہ عدم ثابت ہوگا. لہٰذا اس کے بعد اس نے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی ہے. بخاری شریف کی جو روایت اس نے پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آپ کے سامنے آ رہی ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف کی روایت جو اس نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی سند میں پڑھ رہا ہوں، جہاں سے اس نے ثابت کیا کہ اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے، ان سے روایت حدیث کی ہے. لیکن یہاں پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا، اس لیے بقول ان کے کہ وہ اس روایت کو نہیں مانتے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کن کے چبائے ہوئے جملے آپ بولتے ہیں، ہماری ان ریسورسز تک بھی رسائی ہے، آپ تو نام نہیں لیں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلم نے وہ زمانہ مدینے میں پایا ہے جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر کی غلامی میں آنے یا نہ آنے کا روایت نقل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس روایت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ اسلم عدوی سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات نقل ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 6 ہجری کے واقعات کی روایت صحیح بخاری میں اسی اسلم سے نقل ہو رہی ہے. تو اس وقت بھی تو وہ حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا. آپ کے سامنے آ رہی بخاری شریف وہی سند جس کو اس رافضی نے پیش کیا، میں سند پڑھ رہا ہوں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک
عن زید بن اسلم عن ابیہ یعنی اسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعض اسفارہ وکان عمر بن الخطاب یسیر معہ لیلا. یہ حدیث آگے طویل ہے، میں صرف اس روایت کی سند کا ترجمہ آپ کے سامنے اردو میں پیش کر دیتا ہوں. امام بخاری روایت کرتے ہیں مجھے عبداللہ بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی اور انہوں نے زید بن اسلم سے، اور زید بن اسلم نے اپنے والد سے، اور زید بن اسلم کے والد یعنی اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے. تو رافضی صاحب یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، 6 ہجری کا واقعہ ہے، اسلم نقل کر رہا ہے، اس کا مطلب اسلم عینی شاہد ہے، وہ مدینے میں 6 ہجری کے وقت بھی موجود تھا، تو 11 ہجری کے وقت وہ موجود کیوں نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ بنیادی اعتراض جو اس نے بخاری شریف کی سند پڑھ کر ہم پر اٹھایا ہے. یہی روایت امام مالک نے بھی موطا امام مالک میں اسی سند سے نقل کی ہے. یہ جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ روایت امام مالک نے بھی نقل کی. اب آتے ہیں موطا امام مالک کی شرح زرقانی کی طرف. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال 1122 ہجری میں ہوا، آپ اسی حدیث کے تحت موطا امام مالک کی شرح زرقانی کے اندر فرماتے ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے. فرماتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے، اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. مرسل کا مطلب یہ ہے کہ اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل نقل کیا وہ اسلم سے براہ راست مروی نہیں ہے. اسلم اور رسول اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے جو کہ بخاری شریف میں موجود نہیں ہے. یہ حدیث مرسل ہے، اس کو محمول کیا جائے گا اتصال پر، اس کو متصل مانا جائے گا. آگے وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کیوں. کہتے ہیں کیونکہ دوسرے طریق سے یہ روایت مالک نے زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنے والد عن ابیہ عن عمرہ، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً روایت کی ہے، یعنی درمیان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے. اسلم نے جو رسول اللہ کا عمل نقل کیا وہ براہ راست نہیں ہے، دوسرے جو اس کے طریق مروی ہیں دوسری کتابوں میں جہاں پر دوسری اسناد موجود ہیں وہاں پر اسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ موجود ہے. اس لیے یہ روایت متصل مرسل ہو کے بھی متصل سمجھی جائے گی کیونکہ اس کا ایک دوسرا طریق موجود ہے جس کو امام بزار نے اپنی مسند میں نقل کیا. وہاں پر اسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ موجود ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اس رافضی نے جھوٹ بولا، اور کیا سفید جھوٹ بولا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واسطہ تھا وہ وہاں پر نقل نہیں ہوا، اور اس نے اسلم کو صحابی بنا دیا. اب خود سوچئے، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حالت ایمان میں پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لے رہا ہے، تو اس شخص کو پھر صحابی ہونا چاہیے. اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام اجلی کی کتاب کتاب الثقات. امام اجلی فرماتے ہیں کہ اسلم جو ہے یہ تابعی ہے اور یہ ثقہ ہے اور مدنی ہے. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یعنی اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہیں پایا، آپ کی صحبت سے فیض یاب نہیں ہو سکا. امام اجلی نے اس مسئلے کو ختم ہی کر دیا کہ اسلم تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. اب آپ کے سامنے آ رہا ہے دوسرا حوالہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسماء و ذکر و اسماء التابعین. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلم کو تابعین میں شمار کیا ہے، جیسا کہ اس کتاب سے ظاہر اس کے نام سے کہ اس میں انہوں نے صرف تابعین کے ناموں کو ذکر کیا. بہرحال امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلم کو تابعی کہا، امام اجلی نے اسلم کو تابعی کہا. اب آپ کے سامنے آ رہا ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، کتاب کا نام ہے التحفۃ اللطیفہ. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں حج کے ایام میں اس کو خریدا، 11 ہجری میں خلافت صدیق میں. اور آگے مزید فرماتے ہیں یہ اشعریوں میں سے تھا، جیسا کہ میں نے پہلے امام ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے نقل کیا کہ اس کو اشعریوں سے خریدا گیا تھا. تو آپ کی اس بات کی تائید امام سخاوی بھی کر رہے ہیں ابو نعیم اصفہانی کی کہ اشعریوں میں سے تھا.
امام مسلم نے اس کا ذکر تابعین میں کیا ہے. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب امام سخاوی کی کہ امام مسلم نے اس کو تابعین میں ذکر کیا. امام اجلی بھی اس کو مدنی سکہ تابعی کہتے ہیں. یہ ہوگی تیسری گواہی. مسئلہ تو امام زرقانی نے حل کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے 3 مزید گواہیاں آپ کے سامنے پیش کی. اب آ رہی ہے آپ کے سامنے اکمال و تہذیب الکمال، امام مغلطائی حنفی رحمۃ اللہ علیہ الحنفی. یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام اور جرح و تعدیل و اسماء و رجال میں ان کی یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ امام برقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، زمانہ پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا روایت لینا ثابت نہیں ہے. یہ اگر بخاری کی روایت میں اسلم براہ راست لے رہا ہوتا تو امام برقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نہ کہتے کہ امام برقی کے قول نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کہ اسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لینا ثابت نہیں ہے. اگلا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب سے اکمال و تہذیب الکمال. آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو احمد العسکری فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت لی. تو معلوم ہوا کہ جو بخاری شریف کی روایت کا اس شخص نے حوالہ پیش کیا وہ سراسر بددیانتی پر مبنی تھا، جیسا کہ میں نے امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ثابت کیا، اور جلیل القدر آئمہ نے اس کو تابعین میں شمار کیا ہے. اب ایسے کرنی کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ یہ شخص صحابی ہے. یہ بات عین ممکنات میں سے ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو، اور یہ بات قرائن و شواہد سے ثابت ہے کہ اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت لی. اب جب کہ یہ 11 ہجری کے اواخر میں اور 12 ہجری میں مدینے میں آیا تو لا محالہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ جو واقعہ روافظ نقل کرتے ہیں اس واقعے کا اصل میں اسلم پر ہی سارا دار و مدار ہے، اور وہ اس واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھا. اگر یہ ہوا ہوتا اور اسلم وہاں موجود ہوتا تو صورتحال کچھ اور تھی. اس واقعے کی حجیت اب کیا رہ گئی کہ جو بنیادی راوی ہے وہ بیان کر رہا ہے جس واقعے کو، اس واقعے کے وقوع کے وقت وہ تو وہاں پر حاضر ہی نہیں ہے، تو اس واقعے کی حیثیت کیا رہ گئی. اب اس صورتحال میں یہ اگر کہیں کہ وہ راوی سکہ ہے، اس نے جو واقعہ بیان کیا اس کو قبول کرنا چاہیے. آپ کے سامنے اب آ رہی ہے مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، حدیث نمبر ہے 13219. اس کے نیچے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی واسد لم یدرک القصۃ فہو مرسل ورجالہ وثقوا کلہم. یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی، اسد نامی راوی نے اس واقعے کا زمانہ نہیں پایا تو یہ روایت مرسل ہو گئی، متصل نہیں ہوگی. جیسا کہ سیاست نقوی نے کہا کہ روایت متصل ہے، وہ اس وقت وہاں پر موجود ہی نہیں جس واقعے کو روافظ نقل کر رہے ہیں. اگلا حوالہ مجمع الزواہد سے ہی حدیث نمبر 15221 ہے. امام حیثمی لکھتے ہیں رواہ الطبرانی ایک حدیث کے تحت وعبداللہ ابن محمد لم یدرک القصۃ فالاسناد منقطع، کہ یہ روایت جو طبرانی نے بیان کی اس میں عبداللہ بن محمد نے یہ قصہ پایا ہی نہیں، لہٰذا سند میں انقطاع مانا جائے گا. جب سند میں ہی انقطاع آ گیا، اب اوپر راوی کون ہے جس نے اسلم کو یہ بات کہی ہے؟ اس کا بھی کوئی تعین نہیں ہے کہ اسلم نے یہ بات کہاں سے سنی، اس کو کس نے بتائی، کس تابعی نے بتائی، کس فرد نے بتائی، اور اس راوی کی عدالت کیسی ہے. اب آتے ہیں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکفایہ کی طرف، اور آپ اس میں ایک بڑی فیصلہ کن بات فرما رہے ہیں کہ محدثین کرام کن مرسل حدیثوں کو قبول کرتے ہیں اور کن کو قبول نہیں کرتے. فرماتے ہیں المرسل غیر مقبول والذی یدل علی ذلک ان ارسال الحدیث یودی الی الجہل بعین روایتی ویستحیل العلم بعدالتہ مع الجہل بعینہ وقد بین من قبل انہ لا یجوز قبول الخبر الا ممن عرفت عدالتہ فوجب لذلک کونہ غیر مقبول
وعیدا فإن العدل لو سئل عمن أرسله فلم يعدله لم يجب العمل بخيره إذا لم يكن معروف العدالة من جمعة غيره وكذلك حاله إذا ابتدع الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غیر معدل له فوجب الا يقبل خبره، کہ مرسل حدیث قبول نہیں ہے جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا ارسال راوی کے مجہول العین ہونے کا سبب ہے، اس کے مجہول العین ہونے کی وجہ سے اس کی عدالت کا علم مستحیل ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے پہلے واضح کر چکے، امام خطیب بغدادی کہتے ہیں صرف اسی راوی کی خبر کو قبول کرنا جائز ہے جس کی عدالت معروف ہو، اس بنا پر یہ لازم ہے کہ مرسل خبر غیر مقبول ہو، کیونکہ بیچ میں جو راوی غائب ہے، مجہول ہے، اس کا معلوم ہی نہیں کہ وہ ہے کون، اس کی عدالت ہی ساکت ہے، عدالت کا علم نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر عادل راوی سے پوچھا جائے کہ اس نے کس راوی سے ارسال کیا اور وہ اس کی تعدیل نہ کر سکے تو اس کی خبر پر بھی عمل واجب نہیں ہے۔ یہاں پر اسلم سے اوپر کون ہے؟ اسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ثقہ نے خبر دی یا مجھے ایک معتبر شخص نے خبر دی اور اسلم آگے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اسلم نے خاموشی سے کہہ دیا کہ یہ واقعہ یوں وقوع پذیر ہوا، اور کس شخص نے اسلم کو بتایا، اس شخص کی عدالت کا معاملہ کیا ہے کوئی معلوم نہیں، روایت میں انقطاع ہے۔ آگے خطیب بغدادی کہتے ہیں جب اس خبر پر عمل واجب نہیں جب تک اس راوی کی عدالت اور ذریعے سے معروف نہ ہو جائے، یعنی اس کی مطابقت یا شواہدات سے اس راوی کا تعین نہ ہو جائے۔ یہی صورتحال اس وقت ہوگی جب راوی مروی عنہ کا نام لینے سے احتراز کرے، اس کی عدالت کا ذکر بھی نہ کرے، اس لیے کہ صرف ذکر سے احتراز کرنا ہی اسے غیر عادل بنا دیتا ہے۔ اسلم نے راوی کا ذکر ہی نہیں کیا اور بتایا ہی نہیں کہ وہ راوی ہے کون، تو پھر امام خطیب بغدادی کے جملے بڑے قابل غور ہیں کہ راوی کے ذکر سے احتراز کرنا ہی اسے غیر عادل کر دیتا ہے، اور ایسے میں یہ واجب ہے کہ اس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اوپر راوی کون ہے اور کس نے یہ بات کہی ہے، اس کی عدالت کا معاملہ کیا ہے، یہ بالکل غیر واضح مسئلہ ہے۔ لہٰذا ایسی روایات جس پر راویوں کا علم ہی نہ ہو، انقطاع ہو، اور اسلم نے وہ واقعہ پایا ہی نہ ہو جو روافظ بیان کر رہے ہیں، واقعہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، اس بات کی بھی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہاں پر روافظ کو اصرار ہے اس روایت کو مانا جائے، اسلم ثقہ راوی ہے، اسلم کی بات مانی جانی چاہیے، عمر فاروق پر الزام عائد ہوتا ہے، تو میں دو الزامی جوابات یہاں پر عرض کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور روافظ اس روایت کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ بیان کرنے والی وہ شخصیت ہے جن کو صدیق خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مانا، اور اس کے علاوہ 9 الگ الگ طریق سے اس روایت کی تائید بھی ہوتی ہے، لیکن روافظ اس روایت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، یعنی جس کی 10 سندیں ہوں، روایت متصل ہو، کہنے والا ثقہ کیا ہو، صدیق اکبر ہو، اس کی روایت کو روافظ تسلیم کرنے سے پہلے ہل و حجت کرتے ہیں، 100 بار سوچتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے روایت خود سے گھڑ لی ہوگی، جیسا کہ میرا ایک درس میں اس مسئلے پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر دی گئی ہے کہ آپ پر یہ اعتراض بھی لگایا گیا کہ آپ نے از خود یہ حدیث گھڑ لی ہوگی۔ اب صدیق اکبر کی صداقت کہاں اور اسلم کی صداقت کہاں، ثقہ ہونا اسلم کا یہ معاملہ کہاں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کہاں؟ وہ ذات جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جن کے لیے مولا علی نے فرمایا کہ ان کا لقب صدیق آسمانوں سے اتارا گیا، اگر ان کی روایت کو روافظ اپنے مسلک اپنے مذہب کے خلاف دیکھ کر قبول نہیں کرتے تو اسلم کی کیا حیثیت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذوات مقدسہ ہوں کہ ان پر اس واقعے کو بطور جرا قبول کر لیا جائے کہ راوی بیان کرنے والا وہاں پر موجود ہی نہ ہو، اس واقعے کا عینی شاہد کون ہے اس کا بھی علم نہ ہو، اس کی عدالت کیا ہے اس کا علم بھی نہ ہو، آیا بھی وہ 11 ہجری کے آخر میں ہو، آلایا اس کو یمن سے گیا ہو، اشعری اس کو لے کر آئے ہوں، یہ تمام کے تمام واقعات، یہ شواہدات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں یہ روایت غیر معتبر ہے۔ آخری بات، یہ بات اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے کہ جن لوگوں کی صداقت، جن کی امامت، جن کی حجیت پر امت متفق ہو جائے ان پر کسی شخص کی جرح قبول نہیں کی جاتی۔ اسلم کا یہ واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
ایک جرح کے طور پر روافظ ہم پر نقل کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں اسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اگرچہ وہ راوی ثقہ ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امامت، ان کی صداقت، ان کی حجیت، ان کے مقام و مرتبے پر اہل سنت متفق ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ ان پر کسی کی جرح کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قاعدہ امام سخاوی نے الاعلام بالتوبیخ کے اندر نقل فرمایا۔ آخری بات اس حوالے سے جو میں یہاں پر نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور جو انتہائی ضروری ہے کہ اہل بیت کی توہین کرنا یہ یقیناً روافظ کے ہاں بھی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ باب العقائد سے ہے۔ خود سوچئے کہ حضرت عمر فاروق ان کو دھمکی دے رہے ہوں تو یقیناً یہ بات آپ کے ہاں بھی باب العقائد سے ہے، کیونکہ اس پر ایمان منحصر ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا جزء لازم ہے۔ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ ہی باب العقائد سے ہوا، خود سوچئے کہ اس روایت کا جو مقام و مرتبہ ہے کیا اس کو باب العقائد میں حجت سمجھا جا سکتا ہے؟ باب العقائد کے اندر ایسی روایات کو کیا مقام حاصل ہونا چاہیے؟ باب العقائد کے اندر جو معاملات پیش کیے جاتے ہیں ان کی حجیت، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق قطعیات سے ہوتا ہے۔ کیا اس روایت کو قطعی دلیل کہا جا سکتا ہے کہ جس کا مرکزی راوی ہی جس واقعے کو بیان کر رہا ہے اس وقت وہ مدینے میں موجود ہی نہیں تھا، اور جس سے اس نے یہ واقعہ سنا اس شخص کا تعین ہی نہیں ہے؟ خطیب بغدادی نے خوبصورت بات کہی کہ جب کوئی نیچے والا راوی اپنے سے اوپر والے راوی کا ذکر کرنے سے ہی اجتناب کر رہا ہو تو یہ اجتناب کرنا ہی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کے ہاں ثقہ نہیں یا معتبر نہیں یا عادل نہیں۔ تو ان تمام صورتحالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ایسی روایات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر کسی قسم کا اعتراض لازم نہیں کرتی۔ اس روایت کی حیثیت، اس کی صحت اس قابل ہی نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس روایت کو پیش کر کے اعتراض کیا جا سکے۔ اگر اس پر مزید کوئی سوال جواب کیے گئے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم جوابی جو کلپ ہے وہ آپ کے سامنے لے کر دوبارہ پیش ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔